الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں سے سورہ حج کی آیت نمبر 26، 27 اور 28، 29 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات طیبات و بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لمحات کا ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور تعمیر کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگہ کا تعین فرمایا اور جگہ مقرر فرمائی۔ طوفان نوح کے بعد جب طوفان نوح آیا اور اس کے بعد ساری نظام زمین کا درم برم ہو گیا تو اللہ کے گھر کو بھی اٹھا لیا گیا، لیکن اس کی وہ جگہ کے نشانات باقی تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کیا کہ وہ ہمارے گھر کی تعمیر کے لیے یہ جگہ مقرر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، فاؤنڈیشنز کو بلند کر رہے تھے، تو وہ چونکہ نشانات موجود تھے تو انہی نشانات پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اور خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا گیا۔ اور فرمایا کہ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو کہا اللہ تشرک بی شیئا، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کسی کے ساتھ شریک نہ، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہاں اب کسی بت کی عبادت نہیں ہوگی، یہاں سر جھکے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ لیکن بعد میں مرور زمانہ کے ساتھ جو ہے وہاں پر بتوں کے انبار لگ گئے، 365 بت آ گئے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام بتوں کو نکال دیا اور اللہ کے گھر کو دوبارہ آپ نے پاک و صاف فرما دیا۔ فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور فرمایا ہم نے حکم دیا، وہاں سورہ آل عمران میں آتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، تثنیہ، طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہاں پر فرمایا للطائفین والقائمین والرکع السجود، دونوں کا مفہوم ایک ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو صاف کرے۔ کس کے لیے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قائمین والرکع السجود، رکوع اور سجود قائم کرنے والوں کے لیے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا حکم اللہ کے خلیل کو دیا، حضرت اسماعیل کو دیا۔ فرمایا اس کی مطابعت کے اندر پوری دنیا میں جو اللہ کے گھر ہیں مساجد، فرمایا ان کو جو صاف کرے گا تو ان کے نقش قدم پر ہوگا کہ اس کو صاف کرے۔ فرمایا جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کو آباد کر دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے آباد فرماتا ہے، اور قیامت کے دن ایک نور عطا فرماتا ہے کہ جس نور کی روشنی میں میدان معاشر میں وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا حکم دیا طاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ تعمیر کعبہ کی تمام تاریخ کا ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر ذکر کیا۔ جب تعمیر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ لوگوں کو بلائیے حج کے لیے، آواز دیجئے، ندا دیجئے حج کے لیے۔ عرض کی ہماری کا مولا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں، آواز دیں، آواز دینا آپ کا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام۔ آپ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ اللہ اکبر۔ مکہ والوں نے سنا
فرمایا پوری دنیا کے اندر جو کہ توحید کا ماننے والا تھا اس نے بھی سنا، جو ماؤں کے پیٹ میں تھے، باپوں کی پشتوں میں تھے، جنہوں نے آنا تھا بھی، انہوں نے بھی سنا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اسے سعادت ملے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار ویورشپ ہماری بڑھ جائے، ہمارے لائکس بڑھ جائیں، ہم دنیا کے اندر پاپولیرٹی۔ فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ بڑھانا چاہے، جب رب آواز پہنچانا چاہے تو آواز پہنچتی ہے جی۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ پھر وہ بھی بیلی بن جاتے ہیں جو نہیں ہے بیلی، لیکن خود ہم اپنے طور پر کتنا بھی زور لگاتے رہے اپنی آواز کو، لاؤڈلی پلیز لاؤڈلی، فرمایا وہ نہیں پہنچے گی۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت شامل ہوتی ہے، اللہ کے خلیل نے آواز دی، اللہ کے حکم سے آواز دی، ندا دی، بلایا، تو دیکھیں کہ ساری دنیا کے اندر سنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا آواز دیجئے، لوگوں کو حج کے لیے بلائے۔ پھر دیکھیں کہ کچھ لوگ پیدل چل کے آ رہے ہوں گے، کچھ کمزور اونٹنیوں پر آ رہے ہوں گے، اور تنگ رستوں سے آ رہے ہوں گے، لیکن سب کے قافلے چل رہے ہوں گے۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ فرمایا یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، راستوں کی مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں۔ اور آپ یہ بھی سوچئے، آج ہم اپنے گھر سے ایئرپورٹ جاتے ہیں اور یوں فلائٹ میں بیٹھے اور ٹھک کر کے 4 گھنٹے کے اندر چلو بھائی اتر کے جدہ، وہ لوگ کتنا لمبا لمبا سفر کر کے آتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ الحج اشہر معلومات کہا نا، اشہر حج، حالانکہ حج تو جو ہے وہ 10-12 دن کا یہ حج کے مہینے کے اندر ہوتا ہے، اس میں بھی 5 دن حج کے، اشہر حج، حج کے مہینے، شوال، ذیقعد، ذی الحج کے یہ ایام۔ تو کیا وجہ تھی کہ لوگ شوال سے چلنا شروع ہو جاتے تھے، قافلے چلتے چلتے چلتے، کوئی مہینے میں پہنچتا، کوئی 2 مہینے میں پہنچتا، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی اونٹنیوں پر چل رہا ہے، کوئی کس پر چل رہا ہے۔ یہ منظر پیش کیا، یا تو کا رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ فرمایا ہر طرف سے، ہر راہوں سے، ہر رستوں سے وہ چلتے ہوئے آئیں گے۔ فرمایا دور دراز راستوں سے، پیدل، دبلے اونٹوں پر، ہر طریقے سے وہ آ رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیشہدوا منافع لہم، فرمایا تاکہ وہ حاضر ہوں، ان منافع کو بھی حاصل کریں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ان مخصوص ایام، معلوم ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کا نام بلند کریں، اور جو ہم نے ان کو چوپاہے عطا کی، بہیمۃ الانعام، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، ایک سورت ہے قرآن کی، سورۃ الانعام، اس کے اندر جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ فرمایا کہ وہ فوائد کے مقامات پر حاضر ہوں، اور مقررہ ایام میں ان بے زبان مویشیوں کو ذبح کریں۔ اور کیسے ذبح کریں؟ بسم اللہ، کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، یہ فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کریں۔ چاہے آپ ویسے سال بھر ذبح کر رہے ہوں، چاہے آپ جو قربانی کے جانور کو ذبح کریں، اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ کسائی بھائی جو ہے نا منہ کے اندر گٹکا نہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر باواز بلند کہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، وہ بسم اللہ والعزیٰ سے ذبح کرتے تھے، فرمایا تم نے اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہے، بوقت ذبح تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ فرمایا بے زبان جانوروں پر تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے پھر کیا کریں؟ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں، اور جو مصیبت زدہ اور جو غریب آدمی ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کو بھی کھلائیں۔ فرمایا خود بھی کھا سکتا ہے انسان قربانی کے جانور، اور دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ دیکھیں قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قربانی ہوتی ہے جو صاحب استطاعت مسلمان اپنے وطن کے اندر کرتا ہے، اس کے اندر صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، کہ وہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی تک پہنچاؤ۔ ایک ہے حج کی قربانی، حج کی قربانی چاہے صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، جو بھی جائے گا حج کرے گا، وہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے، کہ یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں بلایا، میدان عرفات میں بلایا، مزدلفہ میں قیام کیا،
رمی جمرات کی، اللہ اکبر، اب شکرانے کے طور پر قربانی کرنی ہے۔ خدایا تیرا شکر، شکراً شکراً لک یا رب العالمین ولک الحمد ولک الشکر، فرمایا کہ یہ قربانی کرنی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَطَعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں سے خود بھی کھائے اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلائے۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ سبحان اللہ، تین چیزوں کو ذکر کیا، فرمایا کہ یہ اپنے گناہوں کے میل کو صاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ حج کرتا ہے نا، احرام باندھتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اس کے بعد اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، پھر انسان منی میں عرفات کے میدان میں جب جاتا ہے، حج کا رکن اعظم جو ہے، حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ وقوف عرفات۔ فرمایا جب وقوف عرفات کرتا ہے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں گر گراتا ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر دعائیں مانگی، لیکن دعاؤں کے اندر کیا مانگا؟ خدائے میری امت پر کرم فرما دے، میری امت پر رحم فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے اچانک ہم نے دیکھا کہ دعا کے اندر روتے روتے جو ہے حضور علیہ السلام مسکرانے لگے، حضور کے مبارک دان نظر آئے۔ ہم نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ دعا کے اندر اچانک آپ روتے روتے؟ فرمایا کہ میرے رب نے کرم کیا، میرے رب کی جب مہربانیاں بڑھنے لگیں تو میں نے دیکھا کہ شیطان جو ہے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے بھاگ رہا ہے، شیطان میدان عرفات میں بھاگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ ثم لیقضوا تفثہم، فرمایا کہ جو میدان عرفات میں آیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اگر فرمایا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی، رب کا کرم ہو گیا نا، سننا میرے بچوں، راجع یوم ولدتہ امہ، فرمایا وہ گھر ایسے لوٹ کے جائے گا، ریٹرن یور ہوم، ایسے جائے گا اپنے گھر کی طرف، سبحان اللہ، فرمایا جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔ نیو لائف، بالکل نئے زمانے، نئی صبح شام پیدا کر، دوبارہ آپ 0 میٹر سے شروع کریں، اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کچھ حج کی برکات کو کیری آن کرتے ہیں، اس کو اپنی جو بقیہ زندگی ہے اس کے اندر ان برکات کو لے کے، ورنہ تمہارا یہ ہو گیا ہے کہ اب 0 میٹر تمہاری زندگی شروع ہو گئی، ایسے ہو گیا گناہوں سے پاک صاف کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم، فرمایا چاہیے کہ وہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ اپنے گناہوں کو دھو دے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو نظر بانی ہے، منت مانی ہے کہ میں طواف کروں گا، ایک تو بیٹا یاد رکھنا میرے بچوں کہ یاد رکھنا کہ منت نظر صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے۔ قسم کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ نظر کس کی ہوتی ہے؟ یہ بیٹا بنیادی چیزیں ہیں ہماری۔ اور سجدہ کس کے لیے ہے؟ خدا وحدہ لا شریک کے لیے۔ نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم کسی بزرگ کو ایصال کرتے ہیں، لیکن نظر جب مانیں گے، منت مانیں گے، تو وہ منت صرف اللہ کے نام کی مانیں گے، اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ اپنی نذور کو، نظروں کو پورا کریں، اور اللہ کے گھر کا، سبحان اللہ، اللہ کا جو بیت عتیق ہے، بیت قدیم ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا طواف کریں، اللہ اکبر۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ حج کے لیے آ جاؤ۔ یہ ایک اجتماع ہے پورے مسلمانوں کا، پوری دنیا کا مسلمان، مختلف زبانیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف لباس ہیں، مختلف کلچر ہیں، فرمایا سارے اپنے لباس اتار کے آ جاؤ، سارے اپنے ترانے اور ساری اپنی چیزوں کو چھوڑ کے آ جاؤ، ایک لباس ہوگا، ایک ترانہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک، اے خدایا تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ کون سا ہمارا لباس ہے، کون سی ہماری زبان ہے؟ فرمایا اس وقت ہم سب کی۔ اور پھر میدان عرفات میں آپ دیکھیں، کوئی شاہ ہے، گدا ہے، امیر ہے، کبیر ہے، اسی میدان عرفات کے اندر پڑاؤ ڈالنا ہے، اسی مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا ہے، وہیں مینا کے اندر، وہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، وہیں صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ اجتماعیت اور یہ عالمگیریت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے
جو حج بیت اللہ کا. لیکن عقل جو ہے، عقل کہتے ہیں نا کہ یار عقل میں نہیں آ رہا، میری عقل میں نہیں آ رہا. آج بچوں کو بھی مختلف قسم کے لوگ جو ہے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا بات یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا. عقل کے گھوڑے جو ہے ان کو دوڑاؤ گے تو وہ تو آپ کو بند گلی کے اندر لے کے چلے جائیں گے. جیسے گوگل کا میپ نہیں کسی دن بند گلی میں پہنچا دیتا ہے، آگے ہے نہیں، راستہ ہی نہیں، یور ڈسٹینس از کلوز. یہ عقل بھی آپ کو وہاں لے جا کے پہنچا دے گی کہ آپ بالکل پھنس جائیں گے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا. میرے رب کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج وہاں پر کوئی شیطان موجود نہیں ہے فزیکل طور پر، ایک دیوار ہے، رمی کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ. بھائی کس کو پتھر مارے؟ شیطان تو ہے ہی نہیں یہاں پر، کس کو پتھر مارے؟ حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی، آج تو وہاں پانی موجود ہے. فرمایا ہمیں کیا لگے شیطان ہے یا نہیں ہے، یہاں پر پانی ہے نہیں ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، ہم نے وہی کرنا ہے. عقل تو کہتی ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اذانیں ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اقیموا الصلاۃ، متوجہ ہو کے نماز پڑھو. اتنے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں اللہ کے لیے آئے ہیں، ادھر اذان مغرب ہو رہی ہے، یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے. یہ سارے کے سارے نکل، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ نماز تو پڑھو. بولے نماز نہیں پڑھنی. کہاں پڑھو گے؟ بولا مزدلفہ جا کے پڑھیں گے. بھائی وہ تو رات کو 11 بجے پہنچو گے، 12 بجے پہنچو گے، 1 بجے پہنچو گے، نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. فرمایا نہیں ختم ہوگا، جب پہنچیں گے ادا ہی ہوگی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے وہاں جا کے ادا کی. تو بیٹا یہ جو حج ہے، یہ جو سفر ہے، یہ سفر عشق و محبت ہے، یہ سفر اطاعت ہے، فرما برداری ہے. اس کے اندر انسان اپنے عقل کو اس کو لگائے گا تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. ایک میں آخری جملہ کہوں گا، وقت مکمل ہو چکا ہے. قربانی کے حوالے سے بھی یہ یاد رکھ لیں. فرمایا یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ فرمایا یہ قربانیاں جو ہے، فرمایا کہ رب تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں نہ یہ قربانیاں پہنچتی ہیں، نہ یہ خون پہنچتا ہے، کچھ پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے، وہ ایثار پہنچتا ہے، وہ قربانی پہنچتی ہے، وہ جذبہ پہنچتا ہے قربانی کا، جو تمہارے اندر خلوص پیدا ہوا ہے. فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور کیا جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. کسی بچے کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو نوجوانوں میں سے تو پلیز سوال کر لیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام. علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر حج کے کچھ ارکان میں سے اگر کوئی مس ہو گیا ہم سے تو کیا حج ہمارا قبول ہو جائے گا؟ میرے بچے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، آپ کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں بیٹا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز چھوٹی ہے. حج کے دیکھیں 2 فرائض ہیں، ایک وقوف عرفات ہے اور ایک طواف زیارہ ہے. احرام تو چونکہ شرط ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے تکبیر تحریمہ کے ذریعے آپ نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں. اب اگر کسی کا وقوف عرفات ہی چھوٹ گیا ہے تو رکن اعظم ہے، تو اگر اس کا فرض چھوٹ گیا تو پھر تو حج نہیں ہوگا. اور اگر اس کا واجب چھوٹ گیا ہے تو وہ دم دے کے اس کا حج جو ہے وہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے اندر صبر و استقامت کیسے پیدا کریں؟ ماشاءاللہ میرے بچے بہت اچھا سوال پیدا آپ نے کیا ہے. بات یہ ہے بیٹا کہ یہ جو نماز ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں یہ ہمارے اندر سٹیمنا پیدا کرتی ہیں، اور یہ ایک ریہرسل ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک استقامت پیدا ہوتی ہے، ایک صبر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح مال کو خرچ کرتے ہیں تو آپ کے دل سے بخل نکلتا ہے، آپ مستقیم ہوتے ہیں. حج کے اندر آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آپ کی توانائی بھی لگتی ہے، آپ اسٹرگل بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک استقامت اور ایک صبر پیدا کرتا ہے. لیکن دوسری بات میرے بیٹے یہ ہے کہ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کام کو اس طرح کرنا چاہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. تو آپ جب نیت کرتے ہیں کہ میں روزہ ایسے رکھوں گا، حج ایسے کروں گا، پھر اس کی برکت سے آپ کی شخصیت تعمیر شخصیت ہوتی ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو اس بات پر قائم ہو گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس ڈٹ کے اس کے اوپر، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے پھر فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. اللہ بہت برکتیں عطا فرمائے، رب رحمتیں عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.